بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عادی چودھری محمد قربان لندن لوٹن شہر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرات گرامی، آج کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ سنایا ہے، میں اور ہمارے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری پرزور کنڈیم کرتے ہیں، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ ایسا فیصلہ عمران خان کے خلاف سنا سکیں۔ یہ بالکل زیادتی ہے، جرم ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ ایک عمران خان ایک واحد عظیم مقبول لیڈر ہے جس کی شان اور عظمت پر پورا پاکستان، اوورسیز پاکستانی کشمیری اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عمران خان کو ہم پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اور عمران خان کی کال پر لب بیک کرتے ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو ہم بالکل نہیں مانتے۔ اس کا سیاسی بیس پر اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے جو کہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کے واسطے ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان، میں آپ کو بتاؤں، عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے، صاف ستھرا، جس کو پوری مسلمان امہ پسند کرتی ہے، اور خاص کر ادھر یو کے اوورسیز میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی اور کشمیری بہن بھائی رہتے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، اور ہمیشہ عمران کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، شانہ بشانہ۔ یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں، میری سوچ کے مطابق، یہ جو پی ڈی ایم ہے، 17-18 جماعتیں مل کر عمران خان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور ضمنی الیکشن میں بھی جیت گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آج آپ جنرل الیکشن پاکستان میں ہوں تو 2/3 میجارٹی لے کر عمران خان انشاءاللہ تعالی آئے گا، یہ آپ کو بخوبی علم ہے اور پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ یہ عربے اختیار کر رہے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں آپ کو ملا تو چلو عمران کو اس طریقے سے اس کو نااہل کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستانیوں، کشمیریوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ یہ بات سن لیں، عمران خان اتنا ایک پاپولر لیڈر ہے، ایک عظیم لیڈر ہے جس کو پوری دنیا پسند کرتی ہے۔ وہ دیکھو، اس نے 92 میں اب میں کب جیت کے دیا ہے، اور ابو سے رسالت پر اس نے جو قرارداد منظور کرائی ہے 15 مارچ 2020 کو یونائٹڈ نیشن میں، یہ عمران خان کا کام ہے۔ مقبوضہ کشمیر بہن بھائیوں کا جو مقدمہ یونائٹڈ نیشن میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہ مرد مومن ہے، ایک جرت والا آدمی ہے، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ یار، اس نے یونیورسٹیاں بنائی، اس نے ہاسپٹل بنائے، اس نے کیا کیا نہیں، عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا یار۔ عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے، لب بیک کرتے ہیں، آپ سارے مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو آپ نے یہ عربہ اختیار کیا ہے۔ چلو اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے اس کو ناک آؤٹ کیا جائے۔ یار، خدا کا خوف کرو یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ملک کی ستیہ ناش کر رہے ہیں، معیشت کے آگے بیڑا غرق ہوا ہے۔
آپ نے جو کام کیے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا. آپ کے کیس جو لگے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوا؟ آپ سارے کیسوں سے بری ہو گئے. آپ نے لاکھوں پاؤنڈ ملک کا خزانہ لوٹا اور یہاں اوورسیز میں اپنی جائیدادیں بنائی. عمران خان نے تو کوئی جائیداد نہیں بنائی، اس نے تو کچھ نہیں یار کیا. یہ کیا ہے؟ یہ جو توشہ خانہ کا آپ نے یہ کر کے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ میری نظر میں ہمارے اوسیر پاکستانی کشمیری اس کو بالکل نہیں مانتے. یہ غیر آئینی ہے یہ فیصلہ، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میری نظر میں ان کو یہ اختیار بھی نہیں ہے ایسے فیصلے سنانے کا. یہ تو عدالتوں کے کام ہیں. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی اور ہمارے جج صاحبان اور اچھا فیصلہ سنائیں گے جو کہ سب کے لیے منظور ہوگا. لیکن یہ بالکل غلط ہوا، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. میں پورے پاکستانیوں اور کشمیریوں سے، بہن بھائیوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اٹھ کھڑے ہو اور عمران کا اس وقت ساتھ دیں، جو کہ سچا لیڈر ہے، جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے. پوری مسلمان امہ کا ایک واحد مرد مومن ہے جو پوروں کے بغیر پرچی کے یونائٹڈ نیشن میں پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر ایسی بات کرنا، یہ ایک مرد مومن ہی کر سکتا ہے، جرت والا آدمی کر سکتا ہے. عمران خان کی سوچ، اس کا ویژن، اپنے ملک کی بیشت، اپنے ملک کو اوپر اٹھانے کی بات کرتا ہے، نیبروں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کی بات کرتا ہے، مسلمان امہ کو یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات کرتا ہے. یار اس عمران خان کے پائے کا میری نظر میں، مجھے 57 سال ہو گئے ادھر یو کے میں رہتے ہوئے، عمران خان کے پائے کا لیڈر آپ کو نہیں ملے گا. ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. آپ اس لیڈر کی قدر کریں، خدا کے واسطے اس لیڈر کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں اور عمران خان کا ساتھ دیں تاکہ عمران خان، میں چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب نئے انتخاب کا، الیکشن کا اعلان کریں اور نیا مینڈیٹ، فریش جو بھی حکومت آئے اس کو 5 سال پورے کرنے دیں تاکہ ملک کی کچھ بہتری ہو. یہ طریقہ کار جو ہے، یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ جو آئی ہے، آپ نے کیا کیا؟ جب سے آپ آئے آپ نے کیا ہی کیا ہے ملک کے لیے؟ اب ملک تو دبئی کی طرف جا رہا ہے، آپ کنفیڈریشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ پیس کی بات ہی نہیں کرتے. میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اور ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں پورے پاکستانیوں اور کشمیر بہن بھائیوں کے لیے کہ آپ اٹھ کھڑے ہو اور عمران خان کا ساتھ دو. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.